الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلام اور انسانی حقوق کے عنوان سے جو ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں سماجی حقوق کے تعلق سے اب ہم جس موضوع پر اپنی بات کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ ہے انسانی جان کی حرمت، اور اس موضوع کو پوری طرح نکھارنے کے لیے اور اس کی وضاحت اور اس کو کھول کر بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور وہ کسی انسانی جان کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، قتل نہیں کرتے، کسی کی جان نہیں لیتے، الا بالحق، ہاں حق اگر ہے، جان لینے کا کوئی واقعی معقول بات ہے کوئی تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بلا وجہ وہ قتل کرتے نہیں پھرتے۔ دراصل زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے اور بڑی قیمتی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو یہ حیات عطا کی ہے، یہ حیات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھی جائے۔ اس زندگی کے قائم رکھنے کے لیے اور اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام یہ زمین و آسمان میں یہ چیزیں بنائی ہیں۔ آپ دیکھیے یہ زمین، اس زمین سے نکلنے والی جتنی پیداوار ہے، چاہے وہ گیہوں ہے، کھیتی ہے، جو ہے، جوار ہے، جتنے بھی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں، پھل ہیں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے اناج، طرح طرح کے پیداوار، پھر اس پیداوار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے، بارش کا برسنا، پانی کا ہونا، اور جناب سورج کا نکلنا، چاند کا طلوع ہونا، آب و ہوا اسی طرح کا ہونا کہ ساری چیزیں پیدا ہو سکیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں کی گئی ہیں؟ کہ انسانی جان کو اور اس کی زندگی کو باقی رکھنا ہے، بقائے حیات کے لیے کی گئی ہیں۔ جو اور سیارے ہیں اور آسمان کے، اس میں آپ کو یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی۔ مریخ میں چلے جائیے، چاند میں چلے جائیے، کہیں بھی آپ کو زندگی کا یہ سامان نہیں ملے گا، نہ وہاں پیداوار ہو رہی ہے، نہ یہ طرح طرح کی چیزیں جو ہماری زمین میں ہوتی ہیں نہ وہاں پر وہ ہیں۔ تو یہ جو اتنا بڑا کارخانہ چل رہا ہے، جس کی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح سے وہ چلایا جا رہا ہے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی حکمت کے ساتھ اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہر موسم کے لحاظ سے الگ الگ چیزوں کا پیدا ہونا، گرمی میں کون سی چیز پیدا ہوگی، سردی میں کون سی پیدا ہوگی، برسات میں کون سی پیدا ہوگی، صحت کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ پورا ایک نظام ہے، زبردست نظام ہے۔ یہ سب کہیں کے لیے ہے؟ انسان کی جان کے لیے ہے۔ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کام کرتا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کارخانہ تیار کر رکھا ہے۔ ایک لقمہ جو ہمارے حلق میں جاتا ہے، اس ایک لقمے کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ پہلے پیدا ہوگا، پھر وہ پیسے گا، پھر وہ گندے گا، پھر پکے گا، آگ کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، پھر لکڑی پیدا ہوگی، اس سے آگ نکلے گی، گیس پیدا ہوگی، اس سے پکے گا، تمام سامان کتنے سارے ہوتے ہیں، تب جا کر وہ ایک لقمہ ہمارے حلق کے اندر جاتا ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ جو ہم پی لیتے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، اس پانی کے ایک گھونٹ کے لیے کتنا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ پانی کے نظام پر اگر آپ غور کریں، کس طرح پانی برستا ہے، کس طرح جمع ہوتا ہے، کس طرح زمین سے نکلتا ہے، کوئی ذخیرہ
پانی کا اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر برف جما دی ہے. اب وہ جمی ہوئی ہے، سردیوں میں جم رہی ہے، گرمیوں میں پگھل رہی ہے، دریاؤں کے ذریعے دھیرے دھیرے زمین تک پہنچ رہی ہے اور لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. نیچے سے چشمے نکل رہے ہیں، کہیں چشموں کے ذریعے، کہیں وہ پہاڑوں کی برف کے ذریعے، کہیں سمندروں کے ذریعے. اور تمام یہ نظام ایک پانی کا گھونٹ دیکھیے جو ہم پیتے ہیں کس طرح وہ ہم تک پہنچتا ہے. تو یہ سارے جو اسباب ہیں یہ ہمارے لیے اس لیے ہیں کہ ہماری زندگی باقی رہے اور زندگی چلتی رہے. اگر کوئی اس زندگی کو ضائع کرے اور اس زندگی پر ہاتھ ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناگوار ہوتا ہے. اس کی دی ہوئی چیز پر ہاتھ ڈال رہے ہو، کون ہوتا ہے، تمہیں حق کیا پہنچتا ہے؟ قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو ایک انسان کا قتل نہیں ہے، ساری انسانیت کا قتل ہے. کانما قتل الناس جمیعا، اس نے ایک آدمی کو نہیں مارا، تمام انسانوں کو مارا ہے. یعنی اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے، انسان کا نہیں کیا، انسانیت کا کیا ہے. کتنی سختی کے ساتھ کہا ہے. ایک جان اتنی قیمتی ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر دیا اس نے. کیوں کیا اس نے؟ تو اتنی سختی کے ساتھ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ، کیونکہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کتنے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس طرح سے کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، کس طرح وہ پروان چڑھتا ہے، کس طرح پرورش پاتا ہے، کس طرح ہر چیز اس کے لیے مہیا کی جاتی ہے. ماں کے دودھ کی ضرورت ہے تو ماں کا دودھ مل رہا ہے، کھانے کی چیزوں کی ضرورت ہے تو کھانا مل رہا ہے. یہ سارا نظام ہی دراصل ایک انسانی جان کے لیے بنایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر انسان کو قتل کیا تو اللہ کے سارے نظام کو چیلنج کر دیا. تم اللہ کے نظام کی حکمتوں کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو. اس بات نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر بغیر خطا کے کسی ایک کی جان لے لی، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے. تو انسانی جان کی بڑی حرمت ہے. اور انسانی جان کی حرمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے اور شریعت میں احکام دیے ہیں کہ بھئی یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کھانی ہے، یہ نہیں کھانی ہے. بعض چیزیں ایسی جو بالکل حرام کر دی کہ انسان بالکل نہیں کھا سکتا. اگر انسانی جان کو خطرہ ہو اور انسانی جان کے بچانے کی ضرورت ہو اور کوئی دوسری چیز حلال چیزوں میں سے موجود نہ ہو تو یہاں شریعت کا قانون اجازت دیتا ہے کہ تم حرام استعمال کر لو مگر جان بچا لو. یہ نہیں کہا کہ نہیں صاحب چاہے مر جاؤ، ہمارا قانون نہیں ٹوٹنے کا. ہم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام رہے گی، تمہیں مرنا ہے مرو. کتنا اللہ تعالیٰ نے قدر کی ہے زندگی کی اور کتنا ہمارے ساتھ رعایت فرمائی ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کو حرام قرار دیا ہے ایسی حالت میں جب اضطرار کی حالت ہو. اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی شکل بچانے کی نہ ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. ارادہ نہیں ہے اس کا کہ میں قانون کو توڑوں، نہ وہ توڑ رہا ہے، وہ بغاوت نہیں کر رہا ہے اللہ کے قانون سے، لیکن مجبور ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مجبور ہو تو تم حرام چیز استعمال کرو، جان بچاؤ. جان بچانی ضروری ہے. اگر آدمی روزے سے ہے، اب روزہ دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ کا کہ اہم عبادات میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے ہے. آدمی نے روزے کی نیت کر لی، روزہ پورا کرنا پڑتا ہے. صبح سے لے کے شام تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے اور روزہ کو مکمل کرنا ہے. اگر جان بوجھ کے توڑتا ہے تو اس کی بڑی سخت سزا بھی ہے. لیکن دیکھیں یہاں بھی انسانی جان کی کتنی رعایت ہے کہ اگر کوئی اتنا سخت بیمار ہو گیا کہ اس کی بیماری اس حد تک پہنچ گئی کہ اگر اس نے روزہ نہ توڑا تو بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی اور پریشانی پیش آ جائے گی، اور اگر اس کی جان کو خطرہ بھی ہے تو اس حالت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ توڑ دو. کفارہ نہیں آئے گا، یعنی 60 روزے رکھنے نہیں پڑیں گے، بس وہ روزہ جو تم نے توڑا ہے وہ ایک ہی روزہ تم بعد میں رکھ لینا. انسانی جان کے بچانے کے لیے اگر بیماری کے بہت زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہے یا خطرہ ہے کہ کہیں موت کے سرحد تک نہ پہنچا دے
تو آپ کو روزہ توڑنا چاہیے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانی جان کی کتنی حرمت ہے۔ تو جہاں شرعی قوانین اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ترتیب دیے ہیں کہ سب سے پہلے انسانی جان کو سامنے رکھا ہے اور اس کی حرمت کا اور اس کے زندگی کی بقا کا خیال رکھا ہے، تو اگر کوئی اللہ کی اس نعمت کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت غضبناک ہوتے ہیں اور اس کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہیں۔ صرف ایک ہی شکل ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے بلکہ قانون قتل کر سکتا ہے، وہ ہے الا بالحق۔ کسی نے کسی کو قتل کیا تو جان کا بدلہ جان، النفس بالنفس، قتل کا بدلہ قتل۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر، جس کو قتل عمد کہتے ہیں، جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ قاتل کو قتل کیوں کیا جائے گا؟ آپ کہیں گے صاحب ایک جان تو چلی گئی، اب دوسری بھی لے رہے ہو۔ اکثر و بیشتر یہ بات لوگوں کی زبانوں پر آتی ہے کہ جب ہم جان دے نہیں سکتے تو جان لے کیوں رہے ہیں؟ اس لیے موت کی سزا کو اکثر و بیشتر ممالک ختم کرنے پر تیار نظر آ رہے ہیں کہ بھائی پھانسی کی سزا ختم کرو، ہم جان نہیں دے سکتے تو لے بھی نہیں سکتے۔ وہ سزا کیا ہے اور وہ اس کا کیوں یہ سب رکھا ہے، اس کے بارے میں ذرا ہم تھوڑا سا مفصل طریقے سے انشاءاللہ تعالی بات چیت کریں گے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، تھوڑے سے وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ ہم پھر شروع کر رہے ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ روزے میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا، رمضان کا روزہ ہے، صبح سے لے کے شام تک آپ کو پورا کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں بھی انسانی جان کی کتنی رعایت ہے کہ اگر کوئی اتنا سخت بیمار ہو گیا کہ اس کی بیماری اس حد تک پہنچ گئی کہ اگر اس نے روزہ نہ توڑا تو بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی اور پریشانی پیش آ جائے گی، اور اگر اس کی جان کو خطرہ بھی ہے تو اس حالت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ توڑ دو۔ کفارہ نہیں آئے گا، یعنی 60 روزے رکھنے نہیں پڑیں گے، بس وہ روزہ جو تم نے توڑا ہے وہ ایک ہی روزہ تم بعد میں رکھ لینا۔ تو اس حالت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ توڑ دو۔ انسانی جان کے بچانے کے لیے اگر بیماری کے بہت زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہے یا خطرہ ہے کہ کہیں موت کے سرحد تک نہ پہنچا دے تو آپ کو روزہ توڑنا چاہیے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانی جان کی کتنی حرمت ہے۔ تو جہاں شرعی قوانین اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ترتیب دیے ہیں کہ سب سے پہلے انسانی جان کو سامنے رکھا ہے اور اس کی حرمت کا اور اس کے زندگی کی بقا کا خیال رکھا ہے، تو اگر کوئی اللہ کی اس نعمت کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت غضبناک ہوتے ہیں اور اس کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہیں۔ صرف ایک ہی شکل ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے بلکہ قانون قتل کر سکتا ہے، وہ ہے الا بالحق۔ کسی نے کسی کو قتل کیا تو جان کا بدلہ جان، النفس بالنفس، قتل کا بدلہ قتل۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر، جس کو قتل عمد کہتے ہیں، جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ قاتل کو قتل کیوں کیا جائے گا؟ آپ کہیں گے صاحب ایک جان تو چلی گئی، اب دوسری بھی لے رہے ہو۔ اکثر و بیشتر یہ بات لوگوں کی زبانوں پر آتی ہے کہ جب ہم جان دے نہیں سکتے تو جان لے کیوں رہے ہیں؟ اس لیے موت کی سزا کو اکثر و بیشتر ممالک ختم کرنے پر تیار نظر آ رہے ہیں کہ بھائی پھانسی کی سزا ختم کرو، ہم جان نہیں دے سکتے تو لے بھی نہیں سکتے۔ لیکن اسلام کا جو قانون ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی حکمت آپ کو اور مصلحت بتاتا ہوں کہ اگر قاتل کو قتل کیا جائے تو اس میں کیا حکمت ہے۔ قاتل سے قتل کا بدلہ لینے میں پوری انسانیت کی بقا ہے۔
اگر آج آپ نے اس قاتل کو چھوڑ دیا جس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، قتل خطا نہیں ہے، بھولے سے قتل نہیں ہوا کہ بھائی جا رہا تھا بھولے سے ٹکر ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مر گیا، غلطی سے ٹکراؤ ہو گیا، گولی کہیں چلا رہا تھا لگ کہیں اور گئی، کسی جانور پہ چلا رہا تھا وہ اتفاق سے کسی انسان کے لگ گئی، جان بوجھ کے نہیں مارا، وہ قتل خطا کہلاتا ہے۔ میں قتل خطا کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی تو دیت ہے، وہ دوسرا قانون ہے۔ قتل عمد جو جان بوجھ کے کیا ہے اور نیت بھی اس کے قتل کی ہے، اگر آپ قاتل سے انتقام نہیں لیں گے اور قتل کا بدلہ قتل نہیں لیں گے تو یہ قاتل کل کو دوسروں کو قتل کرتا پھرے گا، اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، اور یہ نہیں کرے گا تو دوسرا کرے گا کہ میں اس کا کیا بگڑا تھا، اسے چھوڑ دیا، چلو ہم بھی ماریں گے تو ہماری کیا بگڑے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ پورے سوسائٹی میں انسانی جان کی حرمت ختم ہو جائے گی، کوئی قیمت انسان کی رہنے کی، ٹھا ٹھا کرتے پھریں گے لوگ، اس کو مار دیا کل کو، اس کو مار دیا کل کو، اس کو مار دیا، انسانی جان کا احترام اور اس کی حرمت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پوری انسانیت کو بچانے کے لیے ایک آدمی کا قتل ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، پوری انسانیت تو بچ جائے گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، سمجھ والو، سمجھو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر تم نے بدلہ نہ لیا، قصاص نہ لیا، اس کو چھوڑ دیا، کل کو دوسرا کا بھی حوصلہ ہوگا اور اس کا بھی حوصلہ ہوگا، ایسی سزا دو کہ سب کو عبرت ہو جائے، کل کو کوئی کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہ کرے۔ پھر قانون اتنا پیش دار نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب وہ چل رہا ہے برسوں تک ختم ہی نہیں ہو رہا ہے مقدمہ، شیطان کی ہاتھ کی طرح قانون اتنا لمبا، اتنا طویل، اتنا پیچ دار کہ انصاف مل ہی نہیں رہا۔ انتظار کرتے کرتے قاتل کے ورثاء بوڑھے ہو جائیں یا دنیا سے چلے جائیں، ان کے سامنے تو مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ انصاف جلد ملنا چاہیے، انصاف ملنا بھی چاہیے اور جلد ملنا چاہیے، انصاف میں دیری بھی بے انصافی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ قصاص لو۔ تو یہ جو ہمارے ارباب دانش دلیل لاتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی تو گیا اب دوسرا بھی جا رہا، دوسرا نہیں جا رہا، ہزاروں کی جانیں بچ رہی ہیں، ورنہ ہزاروں جانیں جائیں گی، نہ جانے کس کس کو کون کون مارتا پھرے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج کل کوئی قیمت ہی نہیں رہی انسان کی، اس کے مقابلے میں شاید جانور کی قیمت زیادہ ہو انسان سے زیادہ۔ تو انسانی جان کی حرمت جتنی اسلام نے رکھی ہے اس سے زیادہ اور کون رکھے گا۔ لیکن حرمت کے ساتھ ساتھ یہ قانون بھی رکھ دیا کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے تو النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان۔ اگر یہ کارروائی نہ کی جائے گی تو معاشرے میں جرائم پھیلیں گے، ہمتیں بڑھیں گی لوگوں کی، جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ حرمت کا مطلب یہ ہے۔ باقی جہاں تک انسان کی جان کا خیال اور احساس ہے، اسلام سے بڑھ کر تو کوئی اور انسان کی جان کا احترام کرنے والا نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی عزیز مخلوق ہے۔ اللہ کو تو اپنی ساری مخلوق سے بہت پیار ہے، جو بھی اس نے پیدا کی ہے اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ پھر ان مخلوقات میں جو انسان کا درجہ ہے وہ بہت ہی اشرف و افضل درجہ ہے، اور انسان پر ذمہ داریاں بہت زیادہ ڈالی ہیں کہ وہ خود بھی امن چین سے رہے اور دوسروں کو بھی امن چین سے رہنے دے۔ اس کا مطلب نہیں کہ انسان کو اگر اللہ نے طاقت دے دی ہے تو وہ کمزوروں پر ظلم ڈھاتا پھرے، بلکہ کمزوروں کی حفاظت کرنا اور لوگوں کے دکھ دور کرنا، اس کو انسانیت قرار دیا ہے۔ انسانیت نہیں کہ اللہ نے طاقت دے دی، اس طاقت کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے آپ نے۔ اگر آپ سزا نہیں دیں گے مجرم کو تو پھر یہی ہوگا کہ ہر مجرم یہ سوچے گا بھائی فلاں بھی چھوٹ گیا تھا میں بھی چھوٹ جاؤں گا، زیادہ جیل ہو جائے گی، جیل سے واپس آ جاؤں گا اتنے سال کی کاٹ کے، جیسا کہ آج کل کے قانون میں بڑی گنجائشیں ہیں۔ اس لیے لوگوں کے حوصلے بلند ہیں اور جرم کرنے میں کوئی باک نہیں ہوتا۔ اگر سر عام سزائیں دی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پورا معاشرہ کانپ اٹھے گا۔ جس کو آج سمجھتے ہیں صاحب یہ تو بڑی
جہالت کی باتیں ہیں. اب لوگ حالات دیکھ کے خود ان کی زبانوں پر آنے لگا ہے کہ ہاں بھائی سزائیں سخت ہونی چاہیے. دیکھو یہ اتنا بڑا بھیانک جرم ہوا ہے, کتنی زیادتی ہوئی ہے, سزا سخت ہونی چاہیے. سچ تو خود بخود اپنی زبان پر لوگوں کے آ رہا ہے. تو حقیقت بھی یہی ہے. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. تو حقیقت نے اس بات کو منوا لیا ہے کہ قانون سخت ہونا چاہیے, لیکن افسوس یہ ہے کہ صرف قانون کی سختی پر نگاہ ہے اور جرم کے اسباب پر نگاہ نہیں ہے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف قانون ہی سخت نہیں بناتا بلکہ اسباب جرم پر نگاہ ڈالتا ہے. یہ جرم ہو کیوں رہا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے, پہلے اس سوراخ کو بند کرو تاکہ جرم نہ ہونے پائے. اسباب جرم پر نگاہ نہیں ہے, بس اس پر نگاہ ہوتی ہے کہ وہ قانون سخت ہونا چاہیے. چونکہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اسلام کا, اپنا بنایا ہوا تو کسی کا ہے نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہر پہلو سے اچھی طرح واقف ہیں, ہر پہلو کو ان کی نگاہوں میں ہے. اس لیے اس قانون کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اگر انسان کا بنایا ہوتا یقیناً کمی رہ جاتی. تو حرمت انسانی کی بات بھی اسی روشنی میں آپ دیکھیے, اور اس بات کو اگر کوشش کریں آپ سمجھنے کی اور سمجھانے کی تو آپ دیکھیں گے کہ دانشور اس کو قبول کریں گے اور کرنا چاہیے. بس اسی پر ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ پھر یار زندہ صحبت باقی, پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.